السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس کی کئی سیریز آپ نے ملاحظہ کی جس میں اکنامک ٹیررزم، اس کے علاوہ اقبال پر اسرار اور نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز بھی ہم نے ڈسکس کی. آج ہم براس ٹیکس کی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اس سیریز کا عنوان ہے خلافت راشدہ. خلافت راشدہ کی یہ جو پوری سیریز ہے انتہائی حیرت انگیز یہ پوری سیریز ہوگی اینڈ آپ اس کو بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں آپ لے پائیں گے، کیونکہ اس پوری سیریز کو، اس پورے ٹاپک کو اس وقت ڈسکس کرنے کے جو ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جو ہم جانیں گے زید حامد سے. جی سر. دیکھیے معروف، جیسے آپ نے کہا کہ آج اللہ کے فضل سے ہم ایک نئی سیریز لے کر آئے ہیں، خلافت راشدہ. یہ وہ پیریڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 4 خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے دور حکومت میں جو تہذیب، جو تمدن، جو سویلائزیشن، جو نظام قائم کیا وہ اتنا فیوچرسٹک ہے، اتنا حیرت انگیز ہے کہ آنے والی قیامت تک آنے والی دور میں انسان اس سے بہتر نظام کبھی پریزنٹ نہیں کر سکتا. جو انسانیت کا مقام، جو انسانیت کو عزت دی گئی، جو معاشرہ جو اس کے روحانی ڈائمنشن تھے، جو اس کے پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری پرسپیکٹو تھے، وہ ایک اتنا حیرت انگیز معاشرہ تھا کہ جس کے اوپر بنیاد بنا کر امت مسلمہ نے آنے والی صدیوں میں اپنی وہ تہذیب اور سویلائزیشن قائم کی کہ جو آج تک جس سے دنیا کی آنکھیں چمک گئی ہیں، دمک گئی ہیں، جنہوں نے انسانوں نے اس سے بہتر سویلائزیشن، تہذیب انسانوں کی کبھی نہیں دیکھی. ایک ماڈل تھا، اور ایک ایسا ماڈل جو اپنے وقت کے لحاظ سے صدیوں آگے تھا، اتنا فیوچرسٹک تھا. اور آج کے دور میں بھی 21ویں صدی میں بھی فیوچرسٹک لگتا ہے. انسان تصور نہیں کر سکتے تھے اس نظام سے پہلے. اس سے پہلے رومن امپائرز تھیں، پرشین امپائر تھے، چین کا ایک اپنا نظام چل رہا تھا. اور جس طرح ظلم و ستم پوری دنیا میں جاری تھا، جس طرح اس وقت کی سپر پاورز نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں دبایا ہوا تھا، جس طرح ایکسپلائٹیشن تھی ہیومینٹی کی، جس طرح آج کی زبان میں کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تھی، جس طرح ظلم و ستم ہوتا تھا تہذیبوں پہ، قوموں پہ، انسانیت پہ، اللہ کی مخلوق پہ، فساد پھیل گیا تھا سمندر میں اور زمین پر ان لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جو اس وقت دنیا میں حکومت کرتے تھے. ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب برپا کرتے ہیں، جو پیغام آپ لے کر آتے ہیں، حضور کا 23 سالہ دور حکومت جس میں 10 سال مدنی پیریڈ کے، مدنی پیریڈ جہاں پہ پہلی مرتبہ ایک ریاست وجود میں لائی جاتی ہے، جو پہلی اسلامی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ، مدینے کی ریاست جو قیام میں آتی. ہم نے جو اس ریاست کے پیرامیٹرز بنائے، جو مورل، پولیٹیکل، اکنامک ماڈل سیٹ کیے، جو انسانیت کی رواداری یا مواخات قائم کی، بردرہڈ قائم کیا بٹوین دیٹ سویلائزیشن، وہ انسانوں کے تصورات سے بھی باہر ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ وہ سارے سسٹمز اس زمانے میں، اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو چند سال پہلے تک زندہ دفن کیا جاتا تھا اور پانی پلانے پہ 40 سال جنگیں ہوا کرتی تھیں، اس معاشرے کے لوگوں کو اٹھا کر انسانیت کی معراج پر کیسے پہنچا دیا. اور پھر جو ماڈل بنے، جو وہاں پہ ایک سسٹم اور گورننس کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے، اس کا مومنٹم یہ تھا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلفائے راشدین کے پاس یہ دور آیا جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس دور میں اسلامی ریاست مدینے سے نکل کر ایک طرف پرشین اور رومن امپائر سے ٹکراتی ہے، ایک طرف چین تک پھیلتی ہے، ایک طرف پورا نارتھ افریقہ کیپچر کرتی ہے، پھر نیچے یمن تک اس کی، پورے عربین پیننسولا میں یمن تک اس کی حکومت قائم ہوتی ہے. اس دور میں اس سے بڑی حکومت انسانیت نے دیکھی نہیں تھی کہ جو مسلمانوں نے 30 سال کے عرصے میں قائم کر دی. اور اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی جو، اور اندلوسیہ کی جو سیولائزیشن بنی، اور پھر آنے والے وقتوں میں عثمانی خلافت جو بنی، ان کی بنیادیں اسی خلافت راشدہ کے نظام پر تھیں کہ جو اس وقت مدینے کی اس ریاست میں، مدینے کی سٹیٹ میں ان مسلمہ کو پھیلایا اور دنیا میں اس میسج کو لے کے گئے. آج کے دور کے لحاظ سے یہ بات ریلیونٹ کیوں ہے، کیوں ہم اس نظام کو اسٹڈی کریں؟ دیکھیے، اب ہم ایک دنیا میں، کائنات میں ایک ڈیسائسو فیز میں داخل ہو چکے ہیں. 21ویں صدی کا جو یہ آغاز ہے،
اس میں کائنات میں ایک ٹیکٹونک شفٹ ہو رہی ہے، یعنی پورے نظام تبدیل ہو رہے ہیں، اسپرچول ڈائمینشن میں بھی اور فزیکل پلین پہ بھی۔ کفر نے جو اپنے نظام قائم کیے تھے 20ویں صدی کے آغاز میں، جو انہوں نے پہلی مرتبہ فیڈرل ریزرو بینک کے قیام کے بعد ایک کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل قائم کیا، ساتھ اس کو پولیٹیکل ڈیموکریسی قائم کی، اس کے مقابلے پہ ایک کمیونسٹ اکنامک ماڈل اور ڈکٹیٹرشپ کا ایک نظام دیا، اور پوری دنیا کو دو پولز میں تقسیم کیا، جس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی خلافت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر دیے۔ ایک مسلمان حکومت، چاہے وہ کتنی ہی کمزور کی نہ ہو، لیکن ایک مسلمان ریاست تھی جس کا خلیفہ تھا، جس کا مرکز تھا، اور یہ وہی خلافت کا انسٹیٹیوشن تھا جو خلافت راشدہ سے چلا آ رہا تھا۔ خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کا، یہ ہمارے دین کا مین سٹریم ایک کانسیپٹ ہے، یہ کوئی اب نارمل کانسیپٹ نہیں ہے، یہ وہ تصور نہیں ہے جو ریڈیکل فنیٹک مسلمز کا کانسیپٹ ہو، دہشت گردوں کا تصور ہو۔ 1400 سال میں کوئی وقت مسلمانوں کے دور میں ایسا نہیں آیا کہ جب خلافت کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ پولیٹیکل آرڈر کی شکل میں ہو، چاہے وہ اس کا ایک روحانی طور پر وہ خلافت کا تصور مسلمان اپنے آپ کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوں، کوئی دور ایسا نہ آیا کہ خلافت مسلمانوں سے ختم کی گئی ہو۔ بغداد میں جب خلیفہ کو چنگیز خان اور تاتاریوں نے آگے خلافت ختم کی تھی تو وہ بھی ٹیمپرری فیز تھا، اس کے بعد خلافت دوبارہ اسٹیبلش کر لی گئی تھی فوراً۔ لیکن یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کو توڑا گیا اور پوری دنیا کو کفر کے سسٹمز میں تقسیم کر دیا گیا، یہ نظام تقریباً 200 سال پہلے سے کفر کے نظام نے، بینکنگ سسٹم جب شروع ہوتا ہے، ورلڈ اکانومی کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے، پیپر کرنسی کا نظام شروع کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ 19ویں صدی کے آخر میں میڈیا شروع ہوتا ہے، پریس اینڈ پبلیکیشن شروع ہوتی ہیں، 20ویں صدی کے آخر میں الیکٹرانک میڈیا بھی آ جاتا ہے۔ یہ پورا نظام جب کفر میں انہوں نے مسلط کیا، پہلی جنگ عظیم کروائی اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے، دوسری جنگ عظیم کروائی، ایسے کانسیپٹ دیے کہ جن کا سوائے دیوانگی اور جنون اور وحشت سے کے علاوہ کوئی ان کا اور واسطہ نہیں تھا۔ ڈارونزم، لبرلزم، سیکولرزم، فریڈم آف سپیچ، وومن لبریشن، ڈیموکریسی، کیپٹلزم، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، انٹائرلی نیو کانسیپٹس، پورے انسانیت کو آوارہ کر کے، تباہ و برباد کر کے غلام بنا دیا پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور انسانیت جتنی محروم اور ذلیل اور رسوا 20ویں صدی میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کی ہزاروں سال جتنی اسے 20ویں صدی میں، جتنا 20ویں صدی میں، یعنی جتنے انسان پچھلے 500 سال میں، 800 سال میں نہیں مارے گئے، اتنے انسان انہوں نے 20ویں صدی کے پہلے 50 سال میں مارے۔ یعنی امیجن کیجئے کہ یہ کتنا ظالمانہ، اتنا ناپاک اور پلیت نظام جس کفر نے قائم کر کے انسانیت کے سر پہ مسلط کیا، اور روشنیاں اس کے گرد ایسی قائم کی کہ لوگوں کی آنکھیں چکو چوند ہو گئیں، کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کیپٹلزم اور ڈیموکریسی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک یہ کوئی 20 کروڑ انسان ہلاک کر چکے ہیں دنیا میں، کہیں پہ جنگیں برپا کر کے، کہیں فوڈ کنٹرول کر کے، کہیں قحط برپا کر کے، کہیں آپس میں جینوسائیڈ کروا کے، جس طرح روانڈا میں انہوں نے ہوٹوز اینڈ ٹوٹسیز کی جنگ کروائی، 2 مہینے میں 6 لاکھ 8 لاکھ آدمی مروا دیے۔ پوری دنیا میں جو قتل و غارت ان کا آج بھی جاری، کہیں بیماریاں پھیلا کے، ایڈز جاری کر کے، دوائیاں روک کے، فوڈ سپلائی کنٹرول کر کے، یہ نظام اس قدر ناپاک اور شیطانی اور دجال کا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم، یعنی قائد اعظم جن کو آج پوری پاکستان میں سب لوگ اپنا، ایون جو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، یہ مانتے ہیں کہ سنسیئر آدمی ہے، پاکستان سے محبت اور پیار کرنے والے، اور لبرل ویسٹرن لوگ بھی قائد اعظم کو اپنا رول ماڈل کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں قائد اعظم کا اسلام چاہیے۔ قائد اعظم کے اسلام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو 1948 میں ان کی وہ اسپیچ دیکھ لیجئے جو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کی۔ جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہی الفاظ دہرائے جو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، کم و بیش اسی مفہوم کے ساتھ، کہ ماڈرن اکنامک سسٹم نے، جدید دنیا نے انسانیت کو تباہی کے دیا۔ اب کوئی معجزہ ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے، اب اور کوئی راستہ انسانیت کے پاس نہیں رہ گیا کہ اس نظام نے جنگیں برپا کروائی ہیں، انسانوں کو قتل و غارت میں تباہ و برباد کیا ہے، اس کو غلام بنا لیا ہے۔ اب صرف انسان کے پاس فلاح کی راہ یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشی نظام عدل کی طرف لوٹے۔ اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک سے توقع کروں گا کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامک اکنامک ماڈل یہ قائم کریں، تاکہ یہ ماڈل آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بھی بنے اور پاکستان کی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکے۔ یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں 1948 میں اس کے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر، یہ ان کی آخری تقریر تھی، اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال بھی ہو گیا۔ جو کفر کا نظام یہ جو قائم ہے، اس کے 3 فنڈامنٹل پلرز اور پیرامیٹرز ہیں۔ دیکھیے، ایک، یہ کفر کا نظام اپنا سیاسی نظام بناتا ہے، اپنا پولیٹیکل آرڈر، جہاں ہم سے کہتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی ہے، چاہے وہ آپ
ڈکٹیٹرشپ لیں یا ڈیموکریسی لیں، دونوں کفر کے نظام، تصویر کا دوسرا رخ ہے، دونوں کفر کے نظام میں. جس طرح ان کو کیپٹلزم اور کمیونزم چاہیے ہوتا ہے دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے، دو سیاسی نظام انہوں نے دیے ہیں، دونوں کو یہ خود کنٹرول کرتے ہیں، دونوں کے ان کے زائنسٹ بینکرز کنٹرول کرتے ہیں، دونوں کے پیچھے وہی کنٹرول کرنے والی گلوبل فورسز ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو آپریٹ کریں، چاہے وہ ورلڈ بینکرز کے تھرو آپریٹ کریں، چاہے گلوبل فائنینشیل کنٹرول کے ذریعے یا فوڈ سپلائی کے ذریعے. ان کے پیچھے لوگ وہی نکلتے ہیں جا کے جو زائنسٹ، وہ لوگ کہ جو اس دنیا پر اب اسرائیل کی ریاست اور نیو کون کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ، ان ساری تفصیل کو ہم ایکسٹینسولی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو دنیا پہ ایک بہت بڑی گلوبل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جو زائنسٹ بیسڈ ہو، جس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں حدیث شریف میں دجال کا نظام کہتے ہیں. اور ایک طرف یہ دو سیاسی ماڈل ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، یا ڈیموکریسی لے لو یا ڈکٹیٹرشپ بری ہے، ڈیموکریسی لے لو. صحیح. ہم کو یہ سمجھایا جاتا ہے. دوسرا ہم سے کہا جاتا ہے کہ جب اگر اکنامک ماڈلز کی آپ بات کرتے ہیں، دو اکنامک ماڈل ہیں، یا کیپٹلزم ہے یا کمیونزم ہے، یا وہ لے لیجئے یا یہ لے لیجئے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی ہی نہیں ہے انسانیت کے پاس. ہمیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو اب لینا ہے، جو کچھ آپ کو کرنا ہے، اسی کفر کے نظام میں سے راستہ تلاش کیجئے. آپ کا اکنامک ماڈل، آپ کا پولیٹیکل ماڈل، اور تیسرا نظام جو یہ دیتے ہیں وہ ان کا جوڈیشل سسٹم ہے، ان کا عدالتی نظام. جوڈیشل سسٹم بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جو ہم بتائیں گے سیشنز کورٹس ہوں گے، ہائی کورٹ ہوگی، سپریم کورٹ ہوگی، انگریز کا بنایا ہوا قانون چلے گا، وہی وکیل ہوگا جو اس کو چلائے گا. اور پھر فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ یہ کہتے ہیں میڈیا کو. برنارڈ لوئس ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے، مغرب کا آج کا بہت بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے، جو مشرق کے نظام کو، اسلامی تہذیب کو سمجھتا ہے اور پھر کفر کو یہ مشورے دیتا ہے کہ اسلامی تہذیب کو کمزور کس طرح کیا جائے. لیکن اس نے بڑی اچھی کتابیں، بڑی تفصیل سے ریسرچ کر کے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے کمپیریزنز کیے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں. برنارڈ لوئس اپنی کتاب میں ایکنالج کرتا ہے کہ کفر کے نظام کی پوری بنیاد دو پروفیشنز کے اوپر ہے. دو پروفیشنز ہیں جس پر کفر کے نظام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اور ذرا ہوش سے سنیے گا اور حیرت سے سنیے گا کہ یہ دو پروفیشنز کون سے ہیں جو کفر کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک اس نے کہا جرنلسٹ ہے اور دوسرا لائر ہے. جرنلسٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اس سسٹم کی جو کفر کا نظام انہوں نے بنایا، اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے انسانوں کو غلام بنانے کی کہ اس کی ابیلٹی ٹو اسپریڈ ڈس انفارمیشن، جھوٹ بولنے کی صلاحیت. یہ اس کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا میسو جھوٹ بولتے ہیں، سیٹلائٹس ہیں، اخبار ان کے پاس ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے، ٹیلی ویژن چینلز ان کے پاس ہے، کیبل نیٹ ورک ان کے پاس ہے، پبلک اوپینین کو کنٹرول کرنا. تو اس کام کے لیے ان کو جرنلسٹ چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے آزادی صحافت، آزادی افکار، اور صحافی کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جیسے اس سے زیادہ مقدس پیشہ کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ صحافی کے پروں پہ پانی نہیں پڑ سکتا، صحافی کو آپ چیک نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، وہ جو مرضی جھوٹ بولے، جو مرضی فراڈ کرے، بے عزت کرے، قومیں تباہ کرے، حکومتوں کو تباہ کرے، حکومتوں کو بدنام کرے. ایک ہمارے دوست ایک ویسٹرن ایجنسی اے پی میں ایسوسیٹڈ پریس میں کام کرتے تھے، انہوں نے ہمیں خود اندر کے راز بتایا. کہنے لگے کہ ہمیں سٹینڈنگ آرڈرز تھے، کہتے ہیں ہمیں گائیڈ لائنز جو دی جاتی تھی وہ یہ دی جاتی تھی کہ آپ نے ہمیشہ اسرائیل کو معصوم بنا کے پریزنٹ کرنا ہے، فلسطینی کو دہشت گرد بنانا ہے، ایرانیوں کو فنڈوز اور فنڈامنٹلسٹ پریزنٹ کرنا ہے، پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ سارے طالبان ہیں اور ایٹمی ہتھیار ان کے جو دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں، یہ دہشت گرد قوم ہے، ان کو تباہ کرنا چاہیے. یہ سٹینڈرڈ گائیڈ لائن خبر جو اے پی سے، اے ایف پی سے، بی بی سی سے نکلتی ہے، اس کے بیسک پیرامیٹرز یہی ڈیفائنڈ ہیں. کوئی ان بائس جرنلزم نہیں ہے دنیا میں. یہ تصور کہ فری میڈیا ہے، آزاد میڈیا ہے، ان بائس میڈیا ہے، اس سے بڑا جھوٹ بذات خود کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ سارا میڈیا جو فورتھ پلر ہے ان کی اسٹیٹ کا، جو فورتھ پلر ہے ان کے کفر کے سسٹم کا، اس کا مقصد پوری کائنات میں ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کو پھیلانا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ مائنڈ کنٹرولز کرتے ہیں، ذہنوں کو قابو کرتے ہیں لوگوں کے. اور اب جو ان کا گیم پلان بن رہا ہے، کیونکہ ان کا جوڈیشل سسٹم، جو عدالتی نظام پوری دنیا میں کبھی یونائٹڈ نیشنز کے تھرو آتے ہیں، کبھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے تھرو ہمارے پاس، کیونکہ یہ سارے یہ نظام جو ان کا اکنامک ماڈل ہے، چاہے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، ورلڈ بینک کی شرائط ہیں، جو ملکوں سے معاہدے کرتے ہیں، یہ سارے معاہدے ان کے وکیل لکھتے ہیں، لائرز، انٹرنیشنل لائرز. اس لیے اس پورے سسٹم کو، چاہے ان کا پولیٹیکل ماڈل ہے، جو کانسٹیٹیوشن لکھے جاتے ہیں، جو ڈیموکریسی کے لاز بنائے جاتے ہیں، جو پاکستان یا ملکوں میں کتنی سیاسی جماعتیں ہوں گی، ان الیکشن کس طرح کرائے جائیں گے، آج بھی امریکن پاکستان میں پہنچ کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیسے ہوتی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے، اور کورسز کروائے جاتے ہیں، اور سیاسی جماعت کے لوگ ہمارے ان کورسز کو اٹینڈ کر کے بڑے ادب سے سن کے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ڈیموکریسی اس طرح ملک میں نافذ کی جائے گی.
بینکنگ سسٹم کی شرائط کیا ہوں گی, لاس کیا ہوں گی. اگین لائر اور جرنلسٹ, یہ دو پروفیشنز ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کفر کا نظام کھڑا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہر نظام جو کفر دنیا پہ مسلط کرتا ہے, ویری ٹرو زید صاحب, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, برنارڈ لوئس کہہ رہا ہے, خود ان کا اپنا رازدار آدمی. and we can relate to the And we can relate to the current یہی ہو environment رہا ہے very clearly. exactly, yeah. So اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ 20ویں صدی کے آخر میں ان کا پورا نظام اب کولیپس کرنے لگا ہے. مین میڈ سسٹمز ہے نا, کمیونزم ختم ہو چکا ہے, کولیپس کر کے گر گیا, تباہ برباد ہو گیا. کیپٹلزم اب کولیپس کر رہا ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیپٹلزم بھی کولیپس کر رہا ہے, ڈالر کولیپس کر رہا ہے. امریکہ میں خود حالت یہ ہو گئی ہے کہ 10 لاکھ افراد پچھلے 2 ماہ میں نوکریاں چلی گئی ان کی. 60-70 ہزار ڈالر سال میں کمانے والا امریکی ٹینٹوں میں رہ رہا ہے, کیونکہ نوکری گئی ہے تو نہ وہ گھر کی قسط ادا کر سکتا ہے, نہ گاڑی کی قسط دے سکتا ہے. گاڑی بھی گئی, گھر بھی گیا, ٹینٹ میں رہ رہا ہے بیچارہ. یعنی وہ خود بذات خود ان کی اپنی قوم اتنی مظلوم ہے, اتنی تباہ برباد کی گئی ہے اس نظام میں. اب یہ ڈالر کو ابینڈن کرنے کی بات کر رہے ہیں, نئی کرنسی شروع کریں گے. جو تباہیاں آگے یہ برپا کرنے جا رہے ہیں, ان کا ارادہ یہ ہے کہ 6 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں, تو اس کی آبادی کم کر کے 5 ارب گھٹائی جائے, 1 ارب آبادی کی جائے. یعنی 4-5 ارب انسانوں کو اب یہ ہلاک کرنے جا رہے ہیں. کبھی بھوک سے فوڈ کنٹرول کریں گے, کہیں بیماریاں نہیں, کہیں برڈ فلو دیں گے, کہیں سوائن ایڈز جاری کر دیں گے, کہیں پہ جنگیں کروائیں گے. آبادی کم کرنے کے یہ ظالم وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن اسی لیے کہتا ہے یہ تخبط الشیطان من المس, شیطان نے ان کو چھو کے باولا کیا ہوا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, دیوانے لوگ ہیں, ایبسولوٹ جنونی. یہ کروڑوں اربوں انسان ہلاک کرواتے ہیں اپنے کفر کے نظام کو سٹیبل. کیونکہ ذہنیت فرعون کی ہے نا. فرعون کو جب پتہ لگا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تمہارے نظام کے خلاف, اس نے ایک بچے کی خاطر لاکھوں قتل کرا دیے. ان کو بھی پتا ہے کہ کسی ایک ملک میں اسلامک ماڈل قائم ہو گیا تو ان کا پورا نظام دھڑام سے نیچے گر پڑے گا. اسی لیے آپ جارج بش کو سنتے ہیں 2 باتیں کہتا ہوا. ایک طرف وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم کہیں مسلمان نمازیں پڑھتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, حج کرتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کہیں مسلمان شریعت کی بات کریں گے تو ہم وہاں آگ لگا دیں گے, اور اگر مسلمانوں نے خلافت کی بات کی تو یہ تو ہم قیامت ہی ڈھا دیں گے اس جگہ پہ. اور جہاں تک خلافت کا تعلق ہے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے, بالکل معلوم ہے ہمیں یہ بات. اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈیوٹی جو دنیا میں مسلمان کو دی گئی ہے کہ اگر خلافت قائم ہے تو اس کو اسٹیبلش, اس کو جاری رکھیں, اس کی حفاظت کریں, اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کریں. بالکل. اور خلافت علی منہاج النبوہ, یعنی ایسی خلافت جس کی بنیاد نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہو, اس پر اس خلافت کی بنیاد رکھنا دوبارہ, اس کی بشارت ہمیں حضور کی احادیث میں واضح ملتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خلافت ختم ہو جائے گی, پھر جو اسٹیبلش ہوگی وہ علی منہاج النبوہ ہوگی. اور یہ خوشخبری ہمارے پاس ہے. اب ہم دور کو جب دیکھتے ہیں, زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں, تو ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ انسانیت پر احسان ہوگا یہ کہ اگر انسانیت بھی اس خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے تحت لے آئی جائے, کہ وہ نظام کہ جس سے بہتر نظام انسانیت نے کائنات میں نہ کبھی دیکھا نہ دیکھے گا, ہم اگر اس کا 10% بھی اچیو کر سکے, 20% بھی اچیو کر سکے, یقین کیجئے انسانیت کی معراج ہو جائے گی. آج کے دور میں لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں, اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ریڈیکلس آرگومنٹ ہمارے ساتھ شروع کر دی گئی ہے. ایک جو ہمارے دانشور ہیں, ہمارا میڈیا ہے, ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, سیاستدان ہیں, ان کی ذہن, ان کی فکر, ان کی سوچ یا تو اتنی گھٹیا ہے یا وہ پلانٹڈ لوگ ہیں کہ جو اصل فکر اور سوچ کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہے اور ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ناپاک نظام کوئی نہیں ہے, اور سارے سیاستدان فوجیوں کو گالیاں دیتے ہیں. جو فوجی حکمران آتے ہیں, فوجی حکمران کہتے ہیں ہم آتے اس لیے ہیں کہ سیاستدان کو لیپس کر جاتے ہیں, ملک کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتے, اور قوم ایک سائیکل میں گھومتی رہتی ہے. دوسری طرف ہم سے کہا جاتا ہے کہ یا تو لبرل ویسٹرن ڈیموکریسی, لبرل ویسٹرن لائف سٹائل اڈاپٹ کر لو, یعنی ایکسٹریم لبرلزم جس میں دین, عزت, آبرو, ایمان سب چھوڑ دو, فوج حرکتیں کرو, وہی ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم, انگریزی بولو, یا تو وہ نظام اڈاپٹ کر لو. اس کے ریئیکشن میں یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان جیسے بیت اللہ اور فضل اللہ جیسی شریعت نافذ فساد برپا کروا کے ان کے جو شریعت کے نام پر دہشت گردی ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا ماڈل ہے, ایکسٹریمزم کو فروغ دیتے ہیں تاکہ یہ اسلام کا ماڈل ہے جو پاکستان میں آنے والا ہے یا پاکستان پر قبضہ کرنے جا رہا ہے. یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا بش کو قبول کرو یا بیت اللہ کو قبول کرو, جیسے بیچ کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور اب وقت آ گیا ہے اس وشس سائیکل سے, اس ناپاک سائیکل سے نکالنے کے لیے جب ہم تیسرے آپشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہ تو ہمیں یہ ماڈرن ڈیموکریسی چاہیے, نہ ہمیں ماڈرن ڈکٹیٹرشپ چاہیے, نہ ہمیں یہ کیپٹلسٹ سسٹم چاہیے, نہ یہ کمیونسٹ اکنامک ماڈل چاہیے, اور نہ ہمیں یہ جوڈیشل سسٹم چاہیے جو کفر کے نظام نے آج پوری دنیا میں مسلط کیا ہے, جو پاکستان میں بھی یہی نظام مسلط ہے. اس کی ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے جوڈیشل سسٹم کی پہلے بات کریں. پاکستان میں سب سے بڑے اس وقت 2 چیلنجز ہیں. ایک چیلنج ملک میں یہ ہے
کہ ملک میں کرپشن اس قدر شدید ہے کہ پورے ملک کو ہڑپ کر کے کھا رہا ہے۔ بالکل، no doubt. دوسرا دہشت گردی، اگر کوئی عدالتی نظام ملک میں بڑے بڑے عدالتی اور لیگل چیلنجز کا مقابلہ نہ کر سکے تو اس عدالتی نظام کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے 20 سال کی مثال لے لیجئے، ایک کرپٹ آدمی کو پھانسی یا کوڑوں یا جرمانے کی قید کی سزا نہیں ہوئی ہے کرپشن پہ، بالکل، اور 10 سال ہو گئے ملک میں دہشت گردی خوفناک بھوت کی طرح سر اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ملک نعوذ باللہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس عدالتی نظام نے ایک دہشت گرد کو پچھلے 10 سال میں پھانسی کی سزا نہیں دی۔ اس سے بڑی عبرتناک بات اور کیا ہوگی کہ ملک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، عدالتی نظام کولیپس کر چکا ہے۔ کوئی سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ مجھے بتا دیجئے کسی ایک دہشت گرد کو پھانسی کی سزا دی گئی ہو اس بات میں کہ اس نے خود کش حملہ کرنے کی کوشش کی؟ never. کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں نہیں ہوا، چاہے کوئی پچھلے 10 سال تو لازمی لیجئے نا کہ 9/11 کے بعد سے جو شروع بالکل ہوا ہے۔ رائٹ، جب یہ عدالتی نظام دہشت گردی میں کولیپس کر چکا ہے اور کرپشن کا علاج نہیں کر سکتا، پھر ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ خود ہی واضح ہو گیا کہ یہ وکیل، یہ جج، یہ سیشن کورٹ، یہ ہائی کورٹ، یہ سپریم کورٹ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب کاسمیٹکس کرتے ہیں، جو مرضی کاروائیاں ڈالیں، مکان کے کرائے کا مسئلہ بھی تو 20 سال چل رہا ہے یہاں پر، تو کون سا عدل اور کون سا انصاف؟ جب ملک میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، عدالتیں انصاف نہ کر رہی ہوں، دہشت گردی، ظلم، زمین میں فساد برپا ہو اور عدالتی نظام ڈیلیور نہ کرے، اور پھر کہا جائے کہ یہی نظام تم ساری عمر اپنے سروں پہ اور گردنوں پہ مسلط رکھو، تو پھر ہم کیا کریں؟ Then we have to go for alternate options. No, this system is not delivering. ہم خلافت راشدہ کی طرف دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا ایک جوڈیشل سسٹم تھا کہ جہاں پہ خلیفہ وقت کو اپنی ذرہ لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور عدالت خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دیتی ہے یہودی کے حق میں، یعنی ایک جیو جو کہ ایک سلیو کی حیثیت، غلام کی حیثیت شاید رکھ سکتا ہے اس معاشرے میں، اور اس سے آپ جب چاہیں اپنے فوجی بھیج کے اپنی ذرہ واپس نکلوا لیں، لیکن خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج سے رجوع کرتے ہیں۔ حیرت انگیز ڈیسیژن، حیرت انگیز ڈیسیژن، یہودی اس پہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر اور پرجلال خلیفہ، ایک بڑھیا ان سے پوچھ لیتی ہے کہ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں کیسی ملی؟ جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسرت پہ تشریف رکھتے ہیں تو پہلے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ رسول کے حکم پہ تمہیں لے کے چلوں میری اطاعت کرنا، جب میں اس کے حکم پہ نہ چلوں تو پھر تم میری اطاعت نہ کرنا۔ ایسا رول ماڈل کوئی سیٹ کر سکتا ہے؟ یعنی وہ پتھر کا زمانہ تھا یا وہ فیوچرسٹک ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں؟ تو جوڈیشل سسٹم کی یہ بات ہو، جو ہمارا اکنامک ماڈل ہے، یہ اکنامک ماڈل ہے ہی اللہ اس کے رسول سے جنگ، سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم پہ جو بنیاد ہے، جب پورا ملک اس کا اکنامک ماڈل نہیں اللہ رسول سے حالت جنگ میں ہو، اور ہم پوری دنیا میں کولیپس کر رہا ہے یہ نظام، اور ہم سے کہا جا رہا ہے اسی نظام کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اسی نظام کو چلاؤ، یہی تمہاری آخرت، یہی تمہاری دنیا، اور کوئی حل تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں ہمارے پولیٹیکل ماڈل کا تعلق ہے، اس سے بڑا فساد کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو 250 سیاسی جماعتیں ہیں، لٹرلی استغفر اللہ، ایکسکیوز مائی لینگویج، کتوں کی طرح، بلیوں کی طرح لڑتے ہیں یہ آپس میں، نہ ملک کا مفاد ہے، نہ ان کو دین کا مفاد ہے، نہ ملت کا مفاد ہے، نہ امت کا مفاد ہے، نہ دین کی عزت اور آبرو کا کوئی لحاظ ہے۔ بے شرم حکمران، اگر کم از کم اتنا ہی کیریکٹر ان میں ہوتا کہ 1948 میں قائد اعظم نے جو رول ماڈل سیٹ کر دیے تھے ہمارے لیے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر، کہ جب 1.5 روپے کا موزہ قائد اعظم کے لیے کوئی خرید کے لے آیا تو انہوں نے واپس کر دیا کہ غریب ملک کے سربراہ کو جائز نہیں ہے کہ 1.5 روپے کا موزہ پہنے۔ جب 35-40 روپے کا فرنیچر گورنر جنرل ہاؤس کے لیے آیا تو اس میں سے دیکھا کہ ایک کرسی محترمہ فاطمہ جناح کے لیے ہے، تو اس کرسی کے پیسے کہا کہ فاطمہ جناح کی جیب سے کاٹو۔ جب فائنانس منسٹری کو بائی پاس کر کے قائد اعظم نے خود اپنے جہاز کے اندر ایک ٹیبل فٹ کروا لی کہ میں جب جاتا ہوں تو میں سفر کرتا ہوں تو مجھے لکھنے میں آسانی ہوگی، تو فائنانس منسٹر نے اعتراض کیا کہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بائی پاس کر کے ایک ٹیبل لگوا لی ہے، آپ کو فائنانس منسٹری کو لکھنا چاہیے تھا، تو قائد اعظم نے معذرت کی، اپنا آرڈر کینسل کر دیا۔ اتنا کردار تو کم از کم آج کے سیاستدان دکھا دینا، کم از کم اگر خلفائے راشدین والا نہیں دکھا سکتے ہیں تو یہ تو 1948 ہے۔ اگر اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم وہی کہتے ہیں کہ اس کو، کیونکہ قائد اعظم نے وہ کردار دکھایا جو خلفائے راشدین کا کردار ہے، امانت اور دیانت کا وہ معیار سیٹ کیا ہے کہ جو آج کے دور کے حکمران، ہمارے آج کے حکمران خوابوں میں نہیں سوچ سکتے، لیڈ بائی ایگزامپل، کیونکہ یہ جس خیانت میں، جس ناپاک پلیتی میں اور جس حرام کے مال میں زندگی یہ گزارتے ہیں، وہی بات کہ جو مردار کھانے والا گدھ ہو نا، اس کو شاہین کی پرواز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حلال رزق اپنا شکار کر کے کھایا جائے اپنے قوت بازو سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ سارے گیدڑوں کی طرح، ولچرز کی طرح، گدھوں کی طرح حرام کھانے والے، مردار کھانے والے، ان کے وجود حرام میں پلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب اس قوم کو ہمیں ان رول ماڈلز کی طرف لے کے جانا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری، سوشل آرڈرز کیا تھے، اس وقت گورننس کا کردار کیا تھا،
وہ احکامات جو سرکاری طور پر دربار خلافت سے جاری ہوتے تھے وہ کیا تھے؟ گورنرز کو اپوائنٹ کرنے کا، یعنی جو مسلمان بیوروکریٹس تھے یا مسلمان رولرز تھے ان کو اپوائنٹ جو کیا جاتا تھا، ان کی کوالٹی آف کیریکٹر کیا تھا؟ کیا وہاں پہ ڈیموکریسی تھی یا ڈکٹیٹرشپ تھی؟ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، 4 سال بعد الیکشن کرائے جائیں گے. کیا خلافت راشدہ میں یہ تھا؟ کیا سیاسی جماعتیں تھیں؟ کیا اپوزیشن اور پولیٹیکل اپوزیشن اور حکومت ایک طرف ہوا، آپس میں خوریز جھڑپیں ہوتی تھی ان کی؟ کیا 4 سال بعد الیکشن ہوتے تھے؟ معیار کیا تھے؟ کیا وہ کوئی تیسرا ماڈل تھا؟ یقین کیجئے کہ ہمیں اس طرح اندھا کر دیا انہوں نے بلائنڈرز لگا کے آنکھوں کے آگے کہ ہمیں اپنی حقیقت، اپنی تاریخ نظر ہی نہیں آتی. یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اسلامک پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، جوڈیشل آرڈرز ہیں کیا. ہمیں ہمیشہ انگریزوں کی طرف دکھایا جاتا ہے. جو آج نظام دنیا میں قائم ہے یہ سارا رومن لا ہے. جو ہماری پارلیمنٹ ہے، یہ سینٹ ہے، یہ سینیٹرز ہیں، یہ جو ٹرمز ہیں یہ اصطلاحی بھی روم سے آئی ہیں. یہ بے شرم لوگ روم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں لیکن خلافت راشدہ کی اسلامی شرعی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے. اعتراض یہ کیا جاتا ہے جو آج کل کے اعتراضات ہیں کہ جی آپ ہمیں 1400 سال پہلے والے دور میں لے جا رہے ہیں، آپ پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں. یہی اعتراضات کیے جاتے ہیں. آج کے 21ویں صدی میں وہ لاز کیسے چلیں گے اور وہ نظام کیسے قائم کیا جائے گا؟ یہ جدید دور ہے، جدید دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. بے شرم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں. جو نظام اس وقت قائم کیا گیا تھا اس سے بہتر نظام کائنات میں انسانیت نے دیکھا نہیں کبھی. اقبال جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پراسرار لوگ تھے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے، سمٹ کر پہاڑوں ان کی ہیبت سے رائی تھے. وہ لوگ جنہوں نے ایسی سیولائزیشن قائم کی جو چین سے لے کر نارتھ افریقہ سے لے کر یورپ سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی ہو، اس سے بڑی سیولائزیشن تو یہ حکمران خوابوں میں نہیں دیکھ سکتے. جہاں کم از کم اس زمانے کے 20-25 کروڑ افراد رہا کرتے تھے جس نظام میں. اور خلافت راشدہ میں ایک رائٹ نہیں ہوتا، ایک جلوس نہیں نکلتا حکومت کے خلاف، ایک قتل، یعنی لا اینڈ آرڈر کا حال یہ ہے کہ مہینوں ججوں کے پاس کیسز نہیں آتے. انصاف کا یہ عالم ہے کہ بعد میں لوگ زکات لے کے پھرتے، کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا. عدل کا یہ عالم ہے کہ یہودی اور عیسائی اتنے امن اور پناہ میں رہتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ایک عیسائی کو قتل نہیں کیا. عیسائیوں نے خود شرط لگائی، کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ جو برحق حکمران آئیں گے بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے لیے وہ اس شان سے آئیں گے جس شان سے سیدنا عمر تشریف لائے کہ خود پیدل ہیں اور ان کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور مدینے سے سفر کر کے بیت المقدس شریف تک جاتے ہیں اکیلے اپنے غلام کے ساتھ، کوئی باڈی گارڈز نہیں، کوئی سیکیورٹی ڈیٹیل نہیں، کوئی ٹریفک بند نہیں کیا جاتا ان کے لیے. یہ کون سے رول ماڈلز ہیں جو سیٹ کیے ہیں ان لوگوں نے جن کے صدقے آج ملا ہے ہم کو جو کچھ ملا ہے. یہ نعوذ باللہ ہمارے آج کے حکمران اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ obsolete دور تھا، پرانا دور تھا، آج وہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا. وہ کردار دیکھیے، صرف زمانے کی ٹیکنالوجی بدلی ہے، انسان کی فطرت نہیں بدلی. انسان کی فطرت وہی ہے. آج بھی صداقت، دیانت، عدالت، شجاعت، جب اقبال کہتے ہیں سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو ہم کو اس دور کی طرف لوٹنا ہے جہاں ہمارے بڑے نگاہ بلند بھی تھے، سخن دل نواز بھی تھے، جہاں پرسوز بھی تھے. ہم نے اس دور کو دیکھنا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے صداقت کا، شجاعت کا اور عدالت کا سبق پڑھا ہوا تھا. ہم نے اس دور کو دیکھنا ہے کہ جن کی دونی میں جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے، جن کی ہیبت سے سمٹ کر پہاڑ جو ہے سمٹ کر رائی ہو جایا کرتے تھے، جو دشت بھی دشت دریا بھی نہ چھوڑتے تھے، جنہوں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے تھے گھوڑے جنہوں نے، اور جن کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل کرتا تھا. جو خدا ان سے پوچھتا تھا اپنے بندوں سے بتاؤ تیری رضا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تھی. لوح محفوظ بھی ان کی تھی، قلم اعلیٰ بھی ان کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. تو یہ جہان ان کے آگے ایسا سرنگوں کر دیا گیا تھا کہ وہ معجزات کرتے تھے. یعنی ان کی زندگیوں میں نارمل تھی یہ بات کہ ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے ہو رہے ہیں. ایسا ایسا عدل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کے دریا نیل میں ڈالتے ہیں، دریا نیل بہیو کرتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص اس ایران میں اس دریا کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمان فوج داخل ہو رہی ہے، خبردار مسلمانوں کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سا نظام تھا، وہ کون سا معاشرہ تھا. اور ایک خلیفہ کی بات اور، اس کی برکت اتنا نیچے تک پہنچتی ہے کہ جب ایران سے غنیمت آتی ہے تو سونے چاندی جواہرات اور ہیرے جواہرات کے جو ڈھیر نکلتے ہیں، حضرت عمر حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کون سی فوج ہے جس کے سپاہی وہ خزانے لالا کے جمع کروا رہے ہیں اور کوئی ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، چوری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا. حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ سپاہی جو یہ خزانے لے کر آئے، ایک خاص سپاہی جو بہت بڑے خزانے لایا تھا، کہ اس کو میرے پاس لایا جائے. تو وہ سپاہی اپنے منہ پہ رومال لپیٹ کر آیا، کہتا ہے سیدنا عمر سے کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ نے حکم دیا تھا آؤ، تو میں آپ کے پاس آ گیا، لیکن یہ حکم آپ نے نہیں دیا تھا کہ اپنا تعارف کراؤ، میں چہرہ نہیں دکھاؤں گا، میں نے جو کیا رب کے لیے کیا. یہ کریکٹر عام سپاہی کا تھا. خلیفہ کا جب یہ کردار ہوگا
तो आम सिपाही का ऊपर से लेके पूरे नीचे माशरे में तक फिर ये exactly. बरकत फैलेगी। वो माशरा फ्यूचरिस्टिक है, आला तरीन जदीद तरीन माशरा है, या स्टोन एज है, ये पत्थर के जमाने का माशरा है। ये आज बदबख्त जो कहते हैं कि हमें पत्थर के जमाने में ले जाना चाहते हैं आप शरीयत की बात करके, और वो खिलाफत राशिदा का निजाम आज नहीं कायम किया जा सकता, उसका अशरेशील भी कायम कर लो तो दो जहानें तुम्हारी कामयाब हो जाएंगी। उसका 1% भी यहां कायम हम कर लें तो हमारे नसीब चमक जाएंगे। जिस निजाम में इस वक्त हम रह रहे हैं, ये कुफर का नापाक तरीन पलीत निजाम जो कायम किया है, इसका पॉलिटिकल सिस्टम, इसका जुडिशियल सिस्टम, इसका इकोनॉमिक सिस्टम, इसका मीडिया का निजाम, इस निजाम में हमें मजबूर करते हैं कि इस दलदल में हम फंसे रहें, और हमें कहा जाता है कि कोई तीसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। हम रिजेक्ट करते हैं इस बात को। हमारे पास ना डेमोक्रेसी हमें चाहिए, ना डिक्टेटरशिप चाहिए। हम खिलाफत की बात करते हैं, हम एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं, हम एक इस्लामिक पॉलिटिकल मॉडल की बात करते हैं, हम एक इस्लामिक जुडिशियल मॉडल की बात करते हैं, एक इस्लामिक अदालती निजाम जो पूरी दुनिया में, जिसने अदल के वो मयार कायम किए थे कि मुसलमानों का अदल मशहूर था कायनात में। ये मकसद है इस पूरी सीरीज को शुरू करने का। आज सिर्फ इसका बैकग्राउंड हमने दिया, अगले प्रोग्राम में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बराह रास्त एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे कि खिलाफत राशिदा में वो कौन सा निजाम बना था जिसने आने वाली सदियों में वो मुसलमान तहजीबें बनाई कि अंदलुसिया में 800 साल, फिर अब्बासियों की खिलाफत, और फिर मुसलमान उस्मानियों की खिलाफत, और पूरी दुनिया में जो मुसलमान आज पूरी दुनिया के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो कायम है, जो खैर है इनमें, जो अच्छाई है, वो सब की सब ली गई है खिलाफत राशिदा से। ये बात इंशाअल्लाह अब हम आने वाले प्रोग्रामों में अपनी कौम मुल्क के सामने रखेंगे कि ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हमें सिर्फ झूठ बोला जाता है कि सिवाय कुफर के निजाम के और कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। इंशाअल्लाह हम खिलाफत राशिदा की तरफ रुजू करेंगे और अपना मुस्तकबिल खिलाफत अला मुनहाज नबुवा की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जैद साहब। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की नई सीरीज जो हमने खिलाफत राशिदा के हवाले से शुरू की, आज उसकी पहले एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जैद साहब ने एक ओवरऑल बैकग्राउंड दिया कि हमारा इस सीरीज को शुरू करने का क्या मकसद है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आइंदा आने वाली सीरीज का भी जैद साहब ने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि हम इस हवाले से बैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। This program was